السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی معلومات یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہودی نوجوان اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرمائیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی روایت ہے کہ ایک یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتا تھا، ہر وقت وہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا اور پیارا تھا، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور وفادار تھا، جو اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے توہین مصطفیٰ سن کر رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک روز مدینہ شریف کے راستے میں یہودی نوجوان کو مدنی چاند کا دیدار ہو جاتا ہے۔ نگاہ نبوت جیسے ہی اس نوجوان پر پڑتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، زندگی میں عجیب انقلاب آ جاتا ہے، عداوت و دشمنی کا چراغ بجھ جاتا ہے، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور مدنی سرکار کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی فکر میں وہ نوجوان کھویا کھویا رہتا ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ۔ سوچنے لگتا ہے کیا کروں؟ آخر کار رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اب محبت کا یہ عالم ہے کہ بغیر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکون ہی نہیں ملتا۔ دیدار مصطفیٰ کی خاطر مسجد نبوی کے پاس کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے ٹہلنے لگتا ہے۔ دیدار کر لینے کے بعد گھر کو واپس ہوتا ہے تو بیمار کی طرح واپس ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان محبت رسول میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ والدین نے بہت علاج کرایا مگر فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ فائدہ کہاں سے ہوتا؟ بیمار تو روح تھی اور علاج جسم کا ہو رہا تھا، اس لیے فائدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دن بدن وہ نوجوان کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن اس خوبصورت نوجوان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آواز ہلکی ہو جاتی ہے، جاکنی کا عالم ہے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر یہودی باپ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے لال، اگر دل میں کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو۔ نوجوان ہلکی سی آواز میں کہنے لگتا ہے، ابا جان، اگر آپ میری آخری تمنا پوری کرنے کا وعدہ کریں تو میں ایک راز یعنی دل کی بات کہہ دیتا ہوں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں یہودی کہنے لگتا ہے، بیٹا ضرور پوری کروں گا۔ نوجوان کہنے لگتا ہے، ابا جان، میں کچھ دنوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسیر محبت ہو چکا ہوں، یعنی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اب میری صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ان کے نورانی چہرے کا دیدار کر لوں اور میری روح نکل جائے، یعنی میرا یہ سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، غصے سے لال ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے غصہ برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ یہودی قوم مل کر مجھے اپنی ذات اور برادری سے نکال دے
گی، لیکن میں تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جلدی سے وہ یہودی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، میرا نوجوان تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس وقت وہ جاگنے کے عالم میں ہے، اس کے دل کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سفر آخرت کا توشہ دے دو، اس کو دوزخ سے نجات کا پروانہ دے دو، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دو۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے جانثارو چلو جنتی دولہے کو دیکھ آئیں۔ جب یہ نورانی قافلہ نوجوان کے پاس پہنچتا ہے تو باپ بے قرار ہو کر آواز دیتا ہے، میرے شہزادے ذرا آنکھیں تو کھولو، تمہارے سرہانے تمہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جی بھر کر ان کا دیدار کر لو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر جاتی ہوئی روح واپس آئی اور مریض عشق مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی، گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے، بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کے چاند جان ایمان روح کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر پڑتی ہے تو دیوانہ دامن محبوب تھام لیتا ہے اور دھیمی آواز میں اظہار تمنا یوں کرتا ہے، میرے سرکار میں اپنے سینے میں آپ کی محبت و عقیدت کی مقدس امانت لیے ہوئے اس دار فانی سے جا رہا ہوں، آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ جواب دیا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو کلمہ پڑھ لے، تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، میں نے کبھی صدقہ و خیرات نہیں کیا، میں نے کبھی عبادت نہیں کی، یا حبیب اللہ میرے نامہ اعمال میں معبود حقیقی کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی تک نہیں ہے، پھر میری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ مالک جنت غمخوار امت تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پیارے اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے داخل اسلام ہو جاؤ، میں تمہاری نجات و بخشش کا ضامن ہوں۔ وہ نوجوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر نگاہ جماتے ہوئے زیارت رسول کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، میرے سرکار قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اور سب کے سامنے آپ کی موجودگی میں صدق دل سے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہی اس نوجوان نو مسلم کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کر کے اپنے مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہودی باپ کہنے لگتا ہے، اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے در سے اٹھے گا، کفن و دفن کا انتظام آپ کے ذمہ رہے گا۔ میرے نبی صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، اس جنتی دولہے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے چلو، اس کی بارات مدینے کی گلی سے نکالی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ قرب و جوار سے سارے لوگ نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر طرف بھیڑ بھاڑ ہے، مدینے کی گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ سارے رسوم کی ادائیگی کے بعد آخری دیدار کے لیے دیوانے کے چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے۔
نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر پوچھ لیا تو فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے عاشق کا جنازہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں اتارتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سارے کپڑے پسینے سے بھیگ جاتے ہیں۔ محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جنت کی روحیں جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر قبر میں پہلے سے ہی حاضر تھیں۔ وہ اس نوجوان کو لینے آئی تھی۔ جنت کی حوروں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ محبت رسول نے ایسے نوجوان کو جس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا خدا تک پہنچا دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ حضرات محترم، یہ رہا یہودی نوجوان اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔